عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے پریم چند کی ناول نگاری۔ ناول اپنی موجودہ فنی اور صنعتی حیثیت میں صنفی دور کی تخلیق ہے۔ یورپ میں نشاط ثانیہ کے بعد جب علم و فن کی روشنی پھیلی، سائنسی ترقی ہوئی، مادی وسائل بدلے اور ایک ایسا نظام زندگی وجود میں آیا جس میں فرد یا عام انسان کی شخصیت، صلاحیت اور قوت نمایاں ہوئی، تو اس کی تفسیر و ترجمانی کے لیے ادب میں ناول جیسی صنف پیدا ہوئی۔ یہ نئی سائنسی صنف اور سرمایہ دارانہ معاشرت اپنی ساری کشمکش اور ہمہ ہمی کے ساتھ جوں جوں ترقی کرتی گئی، ناول کے فن میں بھی نکھار آتا گیا۔ بقول رالف فاکس، کوٹ: ناول عہد جدید کا رزمیہ ہے جس میں فرد، سوسائٹی اور نیچر کے خلاف برسر پیکار نظر آتا ہے۔ یہ صنف ادب ایک ایسے ہی دور میں نشوونما پا سکتی ہے جہاں فرد اور سوسائٹی کے درمیان توازن اٹھ گیا ہو اور جس میں انسان اپنے ہم جنسوں اور نیچر سے نبرد آزما ہو۔ انکوٹ۔ اردو میں بھی ناول کا آغاز اس وقت ہوا جب سن 1857 کے بعد ہندوستان میں علوم و فنون، تہذیب اور معاشرت کے اعتبار سے ایک نیا زمانہ طلوع ہو رہا تھا۔ پریم چند کا زمانہ بھی ان کے پیش رووں کی بنسبت ناول کے فنی نشوونما کے لیے زیادہ موزوں و مناسب تھا۔ اس عہد میں پیداواری و مسائل کی تبدیلی سے نئے طبقات اور نئی جماعتیں وجود میں آئیں۔ ان کے مسائل بھی سامنے آئے اور ہندوستان کی تہذیبی زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف سطحوں پر ایک نئی کشمکش کا آغاز ہوا۔ یہ تبدیلیاں سامراجی اقتدار کی وجہ سے فطری اور منطقی نہیں تھیں۔ اس واقعہ نے اس عہد کے قومی مسائل کو بہت پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ایک طرف عوام کے اقتصادی اور طبقاتی مسائل تھے تو دوسری طرف قومی آزادی کا سوال تھا۔ ہندو مسلم کشیدگی بھی ایک قومی مسئلہ کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ ہریجنوں اور ہندوستانی عورت کی مغلوبی اور پستی کا مسئلہ بھی کم اہم نہیں تھا، اور یہ تمام مسائل ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں بلکہ ربط و اتحاد رکھتے تھے۔ پریم چند کی بڑائی کا راز یہی ہے کہ انہوں نے ان تمام پیچیدہ مسائل پر غور و فکر کیا اور اپنے ناولوں میں عام انسانوں کی تصویر ان کے تمام سماجی، سیاسی اور تہذیبی رابطوں کے پس منظر میں ابھاری۔ بقول پروفیسر علی احمد سرور، کوٹ: پریم چند سے قبل جتنے ناول لکھے گئے وہ صرف زندگی کے ایک گوشے کی تصویر بنانے پر کانیا تھے۔ پریم چند کا میدان اتنا ہی وسیع ہے جتنی کائنات۔ انکوٹ۔ پریم چند اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے براہ راست مغربی تکنیک اور موضوعات کو برتنے کا شعور حاصل کیا۔ ان سے قبل اردو ناول کی تکنیک پر مغربی اثرات نہیں ملتے ہیں اور سماجی مسائل اور واقعات کا بھی بڑی حد تک فقدان پایا جاتا ہے۔ پریم چند نے اردو ناول کے معیار کو بہت اوپر اٹھایا اور اس کی تکنیک میں نمایاں تبدیلیاں کیں۔ اپنے عہد کا بھرپور عالمانہ مشاہدہ اور حکیمانہ مطالعہ کر کے انہوں نے اپنے ناولوں میں ہندوستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی کے مختلف مسائل پیش کیے ہیں۔ ان کے ناولوں میں ہندوستانی عوام کا درد ہے، شہر اور گاؤں کی زندگی کے مسائل ہیں، طبقاتی جدوجہد، تحریک آزادی اور کسان کی بدحالی کا مؤثر تذکرہ ہے۔ ان کے ناولوں میں کم و بیش وہ تمام رجحانات اپنے ابتدائی نقوش کے ساتھ ملتے ہیں جو اردو ناول میں بھی ان کے بعد آئے۔ اس لیے ان کے یہاں حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ رومانیت بھی ملتی ہے اور اصلاحی شعور کے ساتھ ساتھ انقلابی شعور بھی پایا جاتا ہے۔ روایات کے احترام اور تحفظ کے ساتھ ساتھ روایات سے بغاوت اور بیزاری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔
قدیم مشرقی تہذیب کے سیدھے سادے اور ہموار راستے بھی پائے جاتے ہیں اور نئی تہذیب کی پیچیدگیاں بھی ملتی ہیں۔ ان دونوں تہذیبوں کا حسن امتزاج بھی ملتا ہے اور تصادم بھی پایا جاتا ہے۔ اپنے ناولوں میں پریم چند نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ان کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ موضوعات کے تنوع کی بنا پر ان کا دائرۂ عمل دوسرے ناول نگاروں سے بہت وسیع ہے۔ سادگی اور خلوص ان کا ایک خاص جوہر ہے اور یہی سادگی اور سچائی ان کے فن کو ایک نمایاں بصیرت بخشتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ناول نقائص سے خالی نہیں ہے۔ مثلاً واقعات کی طوالت اور ابتدائی کرداروں کے غیر منطقی اور غیر نفسیاتی ارتقاء کی بنا پر ان کے ناول بہت کامیاب نہیں بن سکے ہیں۔ اپنے ناولوں میں انہوں نے بہت سے کرداروں کو پیش کیا ہے جن کے مطالبے بھی الگ الگ ہیں اور مسائل بھی جدا جدا ہیں۔ پریم چند نے ان کو اپنی فنی بصیرت کی بنا پر اس خوبی سے پیش کیا ہے کہ ان کو سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آتی ہے۔ انہوں نے جو بھی کردار تخلیق کیا ہے وہ اپنے کسی فعل و عمل یا کسی بھی ادا سے غیر فطری اور اجنبی محسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم ان کو بآسانی دور سے پہچان لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریم چند نے جو ابتدائی ناول لکھے ہیں وہ کردار نگاری کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن ان کے بعد کے ناولوں میں کئی ایسے کردار ضرور ملتے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے وہ ہوری ہو یا دنیا، مالتی ہو یا ڈاکٹر مہتا، امر کانت ہو یا سکھدا، امرت رائے ہو یا پورنا، پریما ہو یا سورداس، سمن ہو یا سکینہ۔ یہ تمام کردار اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر سچائیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ہمارے سامنے محض نمائندہ بن کر نہیں آتے ہیں، بلکہ اپنی خارجی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی زندگی کے احساسات کی انفرادیت بھی لے کر آتے ہیں۔ پریم چند کے کرداروں کا ذکر سہیل بخاری ان الفاظ میں کرتے ہیں، کوٹ: پریم چند کے کردار عام انسانوں کے جیتے جاگتے نمونے ہوتے ہیں جن سے ہم قریب قریب روزانہ ملتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان میں کوئی اجنبیت اور مغایرت نہیں پاتے۔ ان کے صرف وہی کردار غیر فطری ہوتے ہیں جن کے اصول ضرورت سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ وہ واقعات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، لیکن بے موقع ان کی مثالیت پسندی اور اصول پرستی ہی ان کو غیر فطری بنا دیتی ہے اور پوری فضا مصنوعی نظر آنے لگتی ہے۔ انکوٹ۔ پریم چند نے اپنے عہد کی زندگی اور اس کے مسائل کو ایک انسان دوست ادیب کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا تھا۔ جس طبقے کے افراد کو انہوں نے زیادہ مظلومی اور پریشانی کی حالت میں پایا، اتنی زیادہ ہمدردی اور دلچسپی سے انہوں نے اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا حساس دل اور فنکارانہ ذہن مذہب، ذات پات اور رنگ و نسل کی قیود سے ماورا تھا۔ وہ عام انسانوں کو سربلند اور آسودہ حال دیکھنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ خود گاؤں کے نچلے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن کا بڑا حصہ گاؤں ہی میں گزارا تھا، اس لیے گاؤں کی سیدھی سادی زندگی سے انہیں ہمیشہ ایک خاص جذباتی تعلق رہا۔ اسی طرح نچلے متوسط طبقہ کی زندگی سے بھی ان کی واقفیت اور ہمدردی گہری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں دو طبقوں کی زندگی زیادہ نمایاں ہو کر اور بہتر صنائی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ سید احتشام حسین نے پریم چند کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے صحیح کہا ہے، کوٹ: یہ پریم چند کا ہی کام تھا کہ انہوں نے محنت کش عوام کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا ہیرو بنایا اور اس دنیا کی تصویر کھینچی جو سب سے زیادہ جاندار، سب سے زیادہ حقیقی اور سب سے زیادہ انسان دوستی کی مظہر تھی۔ پریم چند پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ادب کے ذریعے
عوام کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش میں انسان دوستی کی طرف یہ قدم اٹھایا انکوٹ۔ یہ انسان دوستی پریم چند کے فن کا سب سے مقدس ورثہ ہے، جس نے ان کے معاصرین اور ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا۔ ان کی انسان دوستی کے اس نقطۂ نظر کو ڈھالنے میں اس عہد کی سماجی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ کچھ طبقوں، اداروں اور تہذیبی روایتوں سے ان کی جذباتی وابستگی کا ہاتھ بھی رہا ہے، اور کہیں کہیں یہ جذباتی رابطہ ان کے پاؤں کی زنجیر بھی بن گیا ہے۔ لیکن ان کی عظمت کا راز یہی ہے کہ وہ کہیں رکے نہیں، ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ زنجیروں کی گرانباری نے کبھی کبھی ان کے اندر تھکن اور بے چارگی کا احساس ضرور پیدا کر دیا، لیکن ان کی نظریں انسانیت کے اس درخشاں مستقبل اور منزل سے نہیں ہٹیں جہاں وہ بے انصافی اور جبر ظلم جیسی لعنتوں سے آزاد ہو۔ انسان دوستی کے اس سفر میں وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے ماحول میں ڈھالتے رہے۔ ان کا فنکارانہ ذہن زندگی کی وادیوں میں حقیقت اور حسن کی متلاشی تھی۔ اگر ہم ان کے ناولوں میں ان کے ذہنی اور فکری ارتقاء کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ وہ 3 ادوار سے گزرے ہیں۔ پہلے دور میں ان کے عہد شباب کی تصانیف ہم خرما و ہم ثواب، جلوہ ایثار اور بازار حسن میں ان کا انداز نظر رومانی ہے، اور وہ ایک جذباتی نوجوان کی طرح زندگی کے مظاہر پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالتے ہیں۔ ان ناولوں کے ہیرو امرت رائے، پرتاپ چندر اور مدن کبھی تو عورت ہی کو خلاصہ کائنات اور اپنے ہیجانی جذبات کو حاصل زندگی سمجھتے ہیں، اور کبھی اپنے عہد کی اصلاحی تحریکوں اور وطنیت کی طرف ایک جوش اور والہانہ سپردگی کا انداز لیے بڑھتے ہیں۔ ان کے افعال و افکار ان کی عقل و فہم سے زیادہ جذبات کے تابع ہیں۔ پریم چند اس دور میں جذبات اور احساسات ہی کو اصل حیات سمجھتے ہیں۔ ان کے کردار ایک رومانی نوجوان کی طرح تہذیب و معاشرت کی فرسودہ روایتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ان کے ذہن پر تشکیک کے سائے رینگتے ہیں۔ مروجہ اقدار سے وہ بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے اندر تخلیق اور تعمیر کی صلاحیت بھی ہے، لیکن یہ صلاحیت ان کے بے مایہ ہیجانی جذبات اور محدود تجربات کے دائرے میں اسیر ہے۔ ان کی عملی قوتیں رہا نہیں ہوتی اور ان کی نظر دور تک نہیں دیکھتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اپنے حوصلوں اور آرزوؤں کی تکمیل کی دوسری صورت نہ دیکھ کر وہ بھگتی یا آشرم میں پناہ لیتے ہیں۔ امرت رائے، پورن، پرتاپ چندر، برجن، مہادوری اور گجادر سب کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دوسری منزل وہ ہے جب پریم چند جذبات کے دھندلکوں سے گزر کر زندگی کے حقائق کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔ ان میں اس عہد کی زندگی اپنی تمام پیچیدگی اور وسعت کے ساتھ سمٹ آئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ناول جنگ عظیم کے بعد کی تخلیق ہے، جب طبقاتی کشمکش نے ہندوستان میں ایک واضح اور شعوری حیثیت اختیار کر لی تھی۔ پریم چند کی انسان دوستی زندگی کے نو بنو مظاہر میں حسن اور حقیقت کی جستجو کرتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے بے پایاں حوصلوں اور بے کراں قوت کے باوجود تلخیوں اور محرومیوں کا شکار ہے، غلامی اور مفلسی کی اذیتوں سے کراہ رہا ہے، تو ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک حقیقت پسند فنکار کی حیثیت سے وہ اس زندگی کی بے لاگ مصوری کرتے ہیں۔ نرملا کی سرگزشت اور گوشے عافیت میں لکھن پور کی تباہی کی داستان سناتے ہوئے ان کے لہجے میں ان کے احساس کی تلخی اور دل کی تڑپ جھلک اٹھتی ہے۔ حقیقت کی تلاش انہیں انسان کی بدحالی اور تلخ کلامی کے اسباب کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ ان کی بنیادیں اس عہد کے سامراجی اقتدار، سائنسی نظام اور بڑھتے ہوئے مشینی مہاجنی جبر میں پیوست دیکھتے ہیں۔ حسن کی تلاش میں
ان کی نظر خارجی اور ظاہری پہلوؤں سے گزر کر باطن تک پہنچتی ہے۔ اس طرح وہ جس کو خیر کی صورت یا انسان کی نیک جبلتوں اور ان اخلاقی قدروں کی شکل میں دیکھتے ہیں جو ہندوستان کی صدیوں پرانی تہذیب کی میراث ہیں۔ انسانیت کا نصب العین اب انہیں انسان کے اندر سوئے ہوئے تیاگ، محبت اور ریاضت کی بیداری میں نظر آتا ہے۔ شنکر، نرملا، سورداس، ونے، صوفیہ اور منورما کے کرداروں میں پریم چند ان اوصاف کو فنکارانہ مہارت سے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح اس عہد کے ناول عصری زندگی کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ پریم چند کے آدرشوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ پریم چند کے اس دور کے ناولوں کا یہ رجحان ٹالسٹائی کی تحریروں اور اس کے عقائد کی یاد دلاتا ہے۔ پریم چند نے ٹالسٹائی کی تصنیف پڑھی تھی، ان کی کہانیوں کا ترجمہ کیا تھا اور ان کے خیالات سے متاثر تھے، لیکن شاید یہ دنیا کے اس عظیم فنکار اور مفکر کے تصورات سے اتنا براہ راست متاثر نہیں تھے جتنا کہ مہاتما گاندھی سے، کیونکہ بقول اسٹیفن زوئگ مہاتما گاندھی ٹالسٹائی کے تصورات کو ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کی عملی زندگی سے ہم آہنگ بنانے کی کامیاب جدوجہد کر رہے تھے۔ پریم چند نے بھی ٹالسٹائی کی طرح اپنے گرد و پیش کی زندگی کو کڑی تنقید کی نظر سے دیکھا تھا۔ پریم چند نے بھی اس زمانے میں ٹالسٹائی کی طرح بولے والے کسانوں اور گاؤں کی معصوم اور سیدھی سادی زندگی میں اصل مذہب یا روحانی تقدس کے خط و خال دیکھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری اور اپنی ناول نگاری کے تیسرے دور میں وہ حقیقت کے عرفان سے بہت دور نہیں تھے۔ ان کی روح ممکن ہے تخیل کی فضا میں پرواز کر رہی ہو، لیکن ان کا شعور زندگی کے مادی رشتوں اور تاریخی کروٹوں میں بروئے کار تھا۔ اب وہ حسن کو اخلاقی مسلمات کے بجائے مسرت کے رنگ اور مسرت کو مادی مفاد اور انسانی بہبود کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہ حسن میں تمام خلقت سمٹ آئی تھی جو ظلم و جبر کے خلاف جہاد کر کے زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کر چکی تھی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے خطبہ صدارت میں پریم چند نے کہا تھا، کوٹ: جب ہماری نگاہ حسن عالمگیر ہو جائے گی، جب ساری خلقت اس کے دائرے میں سمٹ آئے گی، تب ہم اس معاشرے کو برداشت نہ کر سکیں گے کہ ہزاروں انسان ایک جابر کی غلامی کریں۔ تب ہماری خوددار انسانیت اس سرمایہ داری، عسکریت اور ملوکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گی۔ ہم صرف صفحے کاغذ پر تخلیق کر کے خاموش نہ ہو جائیں گے، بلکہ اس نظام کی تخلیق کریں گے جو حسن اور مذاق، خودداری اور انسانیت کا منافی نہیں ہے۔ انکوٹ۔ اس دور کے ناولوں میں میدان عمل، گاودان اور منگل سوتر میں پریم چند کے اسی انقلابی شعور کا عکس ملتا ہے۔ میدان عمل میں امر کانت، سکھدا، آتمانند، منی اور گاؤں کے سینکڑوں کسان جبر و ظلم کی قوتوں کے خلاف بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ہیرو پرنس نخلدوف کا کردار نہ صرف یہ کہ ٹالسٹائی کی زندگی اور شخصیت کے بعض اہم پہلوؤں کا نمائندہ ہے، بلکہ وہ ٹالسٹائی کے عقائد کی بھی ترجمانی کرتا ہے، یعنی وہ جاگیرداری اور دوسروں کی محنت کے ذریعے ذاتی نفع اندوزی اور عیش پرستی کو بدترین جرم خیال کرتا ہے، اور اس لیے اپنی جاگیر سے دستبردار ہو کر کسانوں اور مزدوروں کو زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ پانی اور ہوا سورج کی روشنی کی طرح زمین کو بھی بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا۔ اس سے جو پیدا ہوتا ہے اس پر سب انسانوں کا مساوی طور پر حق ہے۔ پریم چند کے ناول گوشے عافیت کا بھی بنیادی خیال یہی ہے۔ اس کا ہیرو پریم شنکر اور ایک دوسرا کردار مایا شنکر دونوں اپنی تمام زمینداری اور جاگیر سے دستبردار ہو کر کاشتکاروں اور مزدوروں کو زمین کا مختار کل بنا دیتے ہیں۔
وہ زمین کی پیداوار کا حقدار صرف ان کو سمجھتے ہیں جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اس طرح پریم چند بھی اس زمانے میں ٹالسٹائی کی انفرادی اصلاح پسندی، احساسواد اور اخلاقی ترغیب سے قریب آ جاتے ہیں۔ زندگی کے مادی حقائق سے پریم چند کا یہ گریز بھی اس طویل سفر کی ایک منزل تھا جو انہوں نے مظلوم انسانیت کے نصب العین کو پانے کے لیے یا انسان کو لازوال حسن کی بدولت بخشنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ وہ اس منزل پر ٹھہر نہیں گئے۔ اگر وہ چاہتے تب بھی یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ یہ پرواز تو ان کے تخیل کی تھی۔ ان کا ذہن حسن اور حقیقت کی تلاش میں اس عرضی زندگی کے کوچے چھان رہا تھا۔ ان کی عملی جدوجہد ہی ناول کا موضوع ہے۔ میدان عمل کا پلاٹ ایسے کردار کی سیرت کے ارتقاء سے متعلق ہے جو آہستہ آہستہ ایک سیاسی لیڈر بن جاتا ہے۔ شروع میں امرکانت اپنے گھر کی زندگی سے غیر مطمئن ہے۔ اسے اپنے باپ سمرکانت کی سود خوری، مکاری اور ریاکاری بالکل ناپسند ہے۔ وہ اپنی بیوی سکھدا کی فیشن پرستی اور امیرانہ ذہنیت سے ناخوش ہے۔ امرکانت کی یہ خوشی بچے کی پیدائش سے کسی حد تک کم ہونا شروع ہوتی ہے کہ وہ دو طرح کے نئے عالم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک تو مسلمان لڑکی سکینہ سے عشق، دوسرے پگلی منی کا مقدمہ۔ اس سلسلے میں باپ کے طعنوں سے عاجز آ کر وہ گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ دنوں ایک پھیری والے کی طرح خضر بیچتا ہے، پھر ہریدوار جا کر چماروں کی بستی میں رہتا ہے اور کسان تحریک کا لیڈر بن کر گرفتار ہو جاتا ہے اور لکھنؤ سینٹرل جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ غرض میدان عمل میں ہر طرح کا عمل ہے۔ ساہوکارانہ زندگی کی خود غرضیاں، میونسپل کمشنروں کی ریاکاریاں، شہر کے غربا کی مجبوریاں، ہریدوار کے مہنتوں کی ہوس پرستیاں اور کسانوں کی بے بسیاں، زندگی کا ہر پہلو عمل کے لیے میدان پھیلائے ہوئے ہے۔ اسی لیے اس ناول میں ہڑتال ہوتی ہے، دھرنا بٹھا دیا جاتا ہے، لاٹھیاں چلتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، اعضاء ٹوٹتے ہیں، سر پھوٹتے ہیں اور جانیں جاتی ہیں۔ ان تسامحات کے باوجود پریم چند کا یہ ناول اردو ادب میں ایک گوہر بے بہا کی سی آبوتاب رکھتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کی سیرتیں، ان کے رجحانات اور ان کی طبیعتوں کا فرق بڑی کامیابی سے دکھایا گیا ہے، اور ہندوستانی نوجوان کی ذہنی و جذباتی کشمکش اور طبقۂ ادنیٰ کی افلاس زدہ زندگی کی بڑی ہی خوبی سے مرقع کشی کی گئی ہے۔ چوگان ہستی کو پریم چند نے اپنا بہترین ناول کہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ گاودان کو چھوڑ کر ان کے باقی تمام ناولوں کی بنسبت یہ زیادہ فنکارانہ ہے۔ اس عہد کے ملکی مسائل اس میں کامیابی کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ اس کا ہیرو سورداس گاندھی وادی ہے اور اہنسا سے ظلم کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ آخری فتح سچائی کی ہی ہوگی۔ بازار حسن میں شہری زندگی کے مسائل پیش ہوئے ہیں اور عصمت فروشی کو ملامت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے، اس لیے طوائفوں کو آخر میں گناہ سے توبہ کرتے دکھایا گیا ہے۔ گوشے عافیت فنی نقطۂ نظر سے کامیاب ناول ہے اور محنت کشوں کے مسائل سے متعلق ہے۔ گبن ایک معاشرتی ناول ہے جس میں متوسط گھرانوں کی عورتوں کے بناؤ سنگار اور گہنوں کے شوق کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ گاودان پریم چند کا آخری ناول ہے جو انہوں نے 1934 میں لکھنا شروع کیا اور سن 1936 میں مکمل کیا۔ یہ ناول پریم چند کا ایک شاہکار ہونے کے علاوہ اردو ناول میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اردو ادب کا پہلا ناول ہے جس میں مغربی تکنیک کا عکس ملتا ہے۔ گاودان ایک کسان کی داستان ہے جو زندگی بھر قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، مگر اس کا المیہ یہ ہے کہ کوششوں کے باوجود قرض کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے اور اس کی زندگی تلخ بن جاتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار یہی کسان ہے
اس کردار کی تخلیق پریم چند کا اہم کارنامہ ہے۔ اردو ناول نگاری میں ہوری ایک لازوال کردار کی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ دراصل گاودان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے کسان کی خارجی اور باطنی زندگی کی پوری تصویر کو پیش کیا جائے۔ یہی ناول کا بنیادی موضوع ہے۔ گاودان ایک آئینہ ہے جس میں کسانوں کی بے کسی اور بے بسی کا نہایت ہی دردناک عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس آئینے میں بے زبان کسانوں کو زمینداروں کا ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ معصوم مگر لاچار لوگ حالات کے شکنجے میں جکڑے ہوئے اتنے بے بس ہیں کہ اس ظلم و جبر کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ گاودان پریم چند کا آخری ناول ہے جو فنی تکمیل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ناول ایک غریب کسان کی اس خواہش کے گرد گھومتا ہے کہ اس کے دروازے پر گائے بندھی ہو۔ یہ خواہش بس ذرا سی دیر کو پوری ہوتی ہے، پھر ساری زندگی اسے مایوسیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوری، گوبر اور دھنیا اس ناول کے اہم کردار ہیں جو اردو ناول کی تاریخ میں بھی امر ہو گئے۔ پریم چند اردو کے عظیم ترین ناول نگار بھی ہیں اور جدید اردو ناول کے بنیاد گزار بھی۔ ان کی زبان تصنع اور بناوٹ سے یکسر پاک ہے۔ تصنیفی زندگی کے ابتدائی حصے میں عربی فارسی الفاظ کی کثرت نظر آتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس راستے سے ہٹتے جاتے ہیں اور آخرکار سادہ اور فطری زبان ان کی گرفت میں آ جاتی ہے، جس میں سادگی کے باوجود ہزار بناؤ ہیں اور جس کی دلکشی بے پناہ ہے۔ حقیقت نگاری پریم چند کے ناول و افسانہ کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ وہ زندگی کی سچائی کو واضح اور مؤثر زبان میں پیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے دیکھیے تو پریم چند کے ناول ہمارے ادب کا انمول ذخیرہ ہے۔ فن کی کسوٹی پر پرکھیں تو پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ، منظر کشی، غرض ہر اعتبار سے ان کے ناول لاجواب ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے آداب۔